حدیث نمبر 3870 حدثنا علی بن المنذر حدثنا ابن فضیل عن سالم بن ابی حفصۃ عن عطیہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غیری وغیرک قال علی بن المنذر قلت للضرار بن سرد ما معنى هذا الحديث قال لا يحل لأحد يستطرقه جنوبا غیری وغیرک هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد سمع محمد بن اسماعیل منی هذا الحدیث واستغربه۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، اے علی، میرے اور تمہارے سوا کسی کو اس مسجد میں جنوبی ہونا جائز نہیں۔ علی بن منذر کہتے ہیں میں نے ضرار بن سرد سے اس حدیث کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا گزرنا مراد ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ امام بخاری نے مجھ سے یہ حدیث سنی، امام ترمذی فرماتے ہیں امام بخاری نے مجھ سے یہ حدیث سنی اور اس کو غریب کہا، غریب شمار کیا۔ یہ بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت اور منقبت ہے کہ غسل واجب ہونے کی صورت میں اگر کسی پر غسل فرض ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، وہ جنوبی ہو جائے تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر مسجد کے اندر اس کا روم ہو تو اس کے لیے مسجد میں سے گزرنا بھی درست نہیں ہے۔ حالت جنابت میں مسجد کے اندر جانا منع ہے، مسجد کے اندر سے گزرنا بھی منع ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت عطا کر رہے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا شخص حالت جنابت میں مسجد کے اندر سے نہیں گزر سکتا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ علی اگر گزریں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ ایک عام حکم ہے، آپ اس عام حکم میں سے کو خاص کر سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے اختیارات آپ کے سابقہ دروس میں بھی گزر چکے ہیں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن سراقہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی جو ہجرت کے موقع پر ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے پر، آپ کا پتہ لگانے پر انہوں نے انعام رکھا تھا۔ آپ نے انعام کی خواہش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ جب قریب پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ سراقہ آ رہے ہیں اور وہ ہماری تلاش میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا تو زمین ان کے گھوڑے کے قدموں کو تھام لی، پکڑ لی، تو وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور زمین ان کے گھوڑے کے قدم چھوڑ دی اس وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی، جب قیصر و کسریٰ کے شہر فتح ہوئے، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ سونے کے کنگن پہنائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور جبکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کا بھی اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ قانون کی تشریح کرنے والے بھی ہیں اور قانون وضع کرنے والے، بنانے والے بھی ہیں۔ آپ شارح بھی ہیں قرآن مجید کے، اور آپ شارع بھی ہیں، اللہ کی طرف سے قانون بنانے کا بھی اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو ایک صحابی اٹھ کر عرض کیے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال فرض ہو جاتا تھا، لیکن عمر میں صرف 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر حضور فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو صاحب استطاعت پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تھا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو فرض کرنا چاہیں تو اللہ نے آپ کو اس بات کا بھی اختیار دیا ہے، اور کسی کو کسی حکم سے مستثنیٰ کرنا چاہیں، الگ کرنا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی سے رمضان میں گناہ ہو گیا، روزے کی حالت میں انہوں نے
اپنی بیوی سے صحبت کی، قربت اختیار کر لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، ایسی غلطی ہو گئی ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو، 2 مہینے کے مسلسل لگاتار روزے رکھو، عمدن روزہ توڑنے کا یہ کفارہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک روزے میں میری یہ حالت ہو گئی ہے، میں 60 روزے کیسے رکھ سکوں گا مسلسل، جس میں بیوی سے قربت اختیار کیے بغیر میں 2 مہینے تک نہیں رہ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور لے جاؤ اور غریبوں اور مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا مجھ سے زیادہ جو حاجت مند ہے، تنگ دست ہے، اس کو دوں میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند، غریب اور محتاج کوئی شخص نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا کہ تم یہ لے جاؤ اور تم خود کھاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، دوسرے اس طرح کا اختیار نہیں دے سکتے، کیونکہ کفارے کی چیز خود نہیں کھا سکتے، وہ غریبوں کو اور مسکینوں کو کھلانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اختیارات ہیں، ایسے ہی ایک صحابی 6 مہینے کا ایک بکرے کا بچہ ذبح کر دیے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری طرف سے قربانی ہو گئی، لیکن قیامت تک کے لیے تمہارے بعد اگر کوئی اس طرح کرے 6 مہینے کے بکرے کی قربانی دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 6 مہینے کا اگر ہے بکری کا بچہ، بکرا، مینڈا جو بھی ہے، لیکن 1 سال کے بکروں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو 1 سال کے بکروں کے جیسا نظر آتا ہے، ان کے برابر، تو جب قربانی دے سکتے ہیں، لیکن دبلا پتلا ہے جانور تو اس کی پھر اس وقت قربانی نہیں دی جا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرمائے کہ تم دے دیے ہیں قربانی، ٹھیک ہے، تمہاری قربانی ادا ہو گئی، لیکن تمہارے بعد قیامت تک کسی کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اختیارات عطا فرمائے تھے۔ آپ کسی سے کوئی فرض ساقط بھی کر سکتے ہیں، کسی پر کوئی چیز اضافی عائد بھی آپ فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی انہی خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے کہ عام آدمی کوئی بھی ہو، وہ ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، اور مسجد میں سے اگر راستہ ہو تو گزر بھی نہیں سکتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے اس حالت میں مسجد سے گزرنا درست نہیں ہے۔